بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج جیسا کہ میرے پاس ٹاپک ہے کہ گھر میں نحوست اور بے برکتی یہ ہم لوگ کیسے ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں نا وہ الٹ ہی ہوتا جا رہا ہے، ذہنی سکون بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس کے بھی اثرات کچھ ہوتے ہیں زندگی میں، تو اس کے لیے ہمیں خود کو اور گھر کے ماحول کو سوچ سمجھ کے بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ساری ہماری جو ہے نا گھر کی جو وجوہات ہوتی ہیں، اس میں نہ صرف ہماری روحانی اور مذہبی جو ہوتا ہے نا اس میں بھی اللہ کا ذکر کم کرنا، گھر میں جھوٹ چغلی غیبت یہ چیزیں بڑھ جانا اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھنا، یہ سب انہی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بھی بھول جاتے ہیں کہیں، اور دوسری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بہت زیادہ مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہر چیز کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، کام ہے، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا، کچھ اچھا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے کچھ ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں صبح کا مطلب دن کی شروعات ہی اللہ کے پاک نام سے کرنی چاہیے۔ صبح سویرے اٹھ کے خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور تلاوت سے گھر کے کاموں کا آغاز کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اب چھوٹے بچوں کو، اب کچھ گھروں میں تو ایسا ہے کہ بچوں نے آپ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم لوگ بچپن میں اسکول جاتے تھے نا تو کلاس میں ہر بچے سے پوچھتے تھے تو انہوں نے سب نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک تو پڑھا ہی ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں میں ایسے اب تو ہو گیا ہے کہ بس اسکول کی پڑھائی پہ دھیان ہے، وہیں توجہ ہے، لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی طرف بالکل بھی ان کا ذہن نہیں ہوتا، کوئی اس پہ وہ لوگ اتنا زور نہیں دیتے والدین۔ اب والدین کو آہستہ آہستہ پھر جب یہ بات سمجھ آتی ہے نا تو تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ایک ہمارے نا یہاں قصہ بہت مطلب ایریے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک نا صاحب تھے، وہ اپنے بیٹے کو، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو بہت اچھے سے پڑھانا ان کا تھا کہ میرا بیٹا بہت اچھا پڑھے۔ وہ ایک بیرسٹر بھی بن گیا، پڑھ لکھ کے ہر چیز کر لی، تو باہر بھیجا اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کر کے باہر آیا، لیکن اسلامی تعلیمات سے وہ بہت دور تھا۔ لیکن جیسے ہی اب اس کا والد صاحب وفات پا گئے نا تو وہ انسان مطلب لڑکا کھڑا ہے تو وہ ایک کونے میں دیکھ رہا ہے۔ اب جنازے کو کندھا تو دے دیا، نماز بھی پڑھ لی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اب نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ساری تعلیمات تو اس نے کبھی حاصل ہی نہیں کی تھی۔ تو اس کے دوست احباب وہ پاس کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تم نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتا مجھے تو بھی نماز نہیں آ رہی پڑھنے کہ میں نے کبھی نہیں پڑھی، کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی، تو مجھے نہیں پتا کہ نماز میں اب کیسے میں تلاوت ادا کروں یا کیا کروں۔ تو اس ٹائم پہ وہ بچہ نا کھڑا کہ مطلب بالکل ایک معصوم بچہ لگا، کیونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب چونکہ وہ جوان ہو گیا تھا، وہ خود کوشش کرے تو پڑھ سکتا تھا، لیکن بچپن میں جیسے کہ والدین کو ایک ہوتا ہے نا کہ بچوں کو جس راہ پہ ڈال دیں، صرف پڑھائی پڑھائی، اسکول کی پڑھائی، تو وہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن جو دینی تعلیم ہے اب وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ کتنا پڑھا لکھا شخص اپنے باپ کے جنازے میں خود ہی وہ پڑھ نہ سکے نماز جنازہ۔ تو اسی طرح گھر میں جو ہماری برکت اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا، پرسکون ماحول، وہ بعض اوقات نہ صرف ان چیزوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بلکہ ہمیشہ ہی ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسلامی نظریے کے حساب سے اپنے گھر کو پرسکون صاف ستھرا اور رکھیں، کیونکہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، اور جہاں گندگی ہو، بے شک وہ ذہنی گندگی ہو یا کہ ویسے، تو گھر میں کبھی بھی برکت اور پرسکون ماحول نہیں بنے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ اپنے لہجے اور بول چال کے انداز میں بھی نا ہمیں نرمی رکھنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ جو ہر وقت غصہ چڑچڑاپن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس سے بھی گھر میں برکت نہیں آتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جہاں نرمی ہے نا وہاں خیر اور برکت ہے، لیکن جہاں پہ سختی ہے وہاں سے خیر اور برکت اٹھ جاتے ہیں، مطلب وہاں خیر اور برکت نہیں آتی۔
تو اسی طرح اگر ہم دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے نرم رکھیں گے اور دوسروں کا بھی احساس کریں گے تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہوتی ہے، تاکہ ہم پر بھی اللہ کا کرم ہو۔ غصے کے وقت اکثر آپ خاموش رہنے کی کوشش کریں، اور جب بھی بحث و تکرار ہو تو خاموش رہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر میں ہر وقت نا باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، تاکہ گھر میں جو برکت ہے وہ بھی آئے۔ باوضو رہنے کی تو ویسے بھی سنت ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ ہم عمل کر کے نا اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن بس کہیں نہ ہمارے ذہن سے وہ مطلب ایسے گم ہو جاتی ہیں کہ بس یاد نہیں، لیکن پتہ ہمیں ساری باتوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ان کو آپ زندگی میں شامل کریں نا، تو گھر کا جو ماحول ہے نا بہت پرسکون ہو جائے گا۔ بعض اوقات اختلاف رائے جو ہوتا ہے کسی بات پہ، اگر کسی نے کوئی ایک بات کر دی ہے تو دوسرا اس پہ اتنی لمبی بحث تکرار اور اتنی جملے بازیاں شروع کر دیتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہی نا ایک بہت بڑے جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جو گھر کا سکون ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسلام میں تو ویسے بھی ہے نا، اسلام میں کہ 3 دن تک کسی کے ساتھ ناراضگی آپ نے نہیں رکھنی۔ تو کوشش کریں اگر کوئی بات کوئی بحث ہو بھی جاتی ہے نا تو اسے کہیں کہ چلے جانے دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت گھر میں ایک محاذ ہی چلتا رہے، ایک بحث ہی چلتی رہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو جانے دیں۔ اب بچوں کے سامنے اگر آپ زیادہ تر بحث مباحثہ ہی کرتے رہیں گے یا گھر کا ماحول ایسا بنائے رکھیں گے نا، تو بچے بھی آپ کے اسی طرح مطلب چڑچڑے، ضدی اور عجیب سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھر کا ماحول پرسکون رہیں گے، بچے بھی ہر وقت ہنستے کھیلتے اور مسکراتے رہیں گے، کیونکہ ان کے گھر کو ان کا سکون ملتا ہے۔ اسی طرح گھر میں جو آمدن آتی ہے نا وہ کوشش کرے کہ اس کا جو ذریعہ ہے نا وہ حلال ہو، کیونکہ رزق حلال ہر بات پہ ہمیں پتہ تو ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جیسے بے ایمانی کر لی یا کچھ ایسا کر لیا کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل چھوٹی سی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ کوشش کریں، اس سے ذہنی سکون، انسان کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ جب کہیں چھوٹی سی آپ نے کچھ بھی کیا ہو تو وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں کھٹکتا رہتا ہے، تو اس سے جو نا ذہنی طور پہ کبھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حلال رزق سے تو بچوں کی پرورش کرنا تو ویسے ہی ایک عبادت ہے نا۔ تو یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے اچھے ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے، اور میں اب اسی طرح کے بہت سے اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔